بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، سبق نمبر 140 اور باب ما یوجب القضاء والکفارہ، اور اس کی فصل ہے آزار کے بیان میں جو روزہ کو افطار کرنے کے لیے کی اجازت جن میں ہے، اور اس میں ہم روزہ توڑنے کے آزار کا بیان پڑھ رہے ہیں اور اس کا حصہ دوم ہے۔ ومن مات وعلیہ قضاء رمضان فاوصى به اطعم عنه وليه لكل يوم مسکینا نصف ساع من بر او ساع من تمر او شعیر۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کے اوپر رمضان المبارک کے روزے قضا کرنے لازم ہوں اور اس نے قضا نہ کیے ہوں، اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، اس نے وصیت کی اپنے وارث کو کہ میری طرف سے اتنے روزوں کا فدیہ دے دیں، تو وارث اس کی طرف سے، ولی اس کی طرف سے فدیہ دے گا، ہر ایک روزے کی بدلے میں ایک مسکین کو فدیہ دے گا۔ فدیہ بالکل صدقہ فطر کی مقدار ہے، جتنا صدقہ فطر کی مقدار ہم نے ابھی پڑھی ہے پچھلے اسباق میں، بالکل وہی ہے۔ کیا ہے جی؟ نصف سا گندم یا ایک سا کھجور یا ایک سا جو، یہ دے دے یا ان کی قیمت دے دے یا اتنی قیمت کی بقدر اس کو 2 وقت کا کھانا کھلا دے۔ لأنه عجز عن الاداء فی آخر عمرہ، کیونکہ اب وہ عاجز آ چکا ہے اس کو ادا کرنے سے اپنی عمر کے آخر میں۔ فصار کالشیخ الفانی، یہ شخص بھی وہ شیخ فانی ہی کی طرح ہو گیا۔ ثم لا بد من الایصاء عندنا، پھر مسئلہ یہ ہے کہ کیا وصیت کرنا ضروری ہے اس کے لیے؟ بغیر وصیت کے بھی ورثاء اس کی طرف سے دے دیں گے؟ فرماتے ہیں نہیں، وصیت کرنا احناف کے نزدیک ہر حال ضروری ہے اگر اس کے ذمہ کچھ حق لازم ہو، خلاف للشافعی رحمہ اللہ، سوائے امام شافعی رحمہ اللہ کے، فرماتے ہیں کہ وصیت لازم نہیں ہے۔ وعلی ھذا الزکوٰۃ، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی اسی اختلاف پر ہے کہ احناف کے نزدیک اس کی بھی وصیت کرنا لازم ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی وصیت کرنا لازم نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ کے اندر بھی اس نے وصیت کی تو پھر اس کی طرف سے ورثاء ادا کریں گے، اور اگر نہیں کی تو پھر ورثاء کے اوپر کرنا لازم نہیں ہے۔ ہاں، اگر ورثاء اپنے طور پر اس کی طرف سے فدیہ دے دیں یا زکوٰۃ ادا کر دیں تو اللہ تعالیٰ سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اس کے اس حق کے اندر لگا دیں گے۔ هو یعتبرہ بدیون العباد، امام شافعی رحمہ اللہ اس کو قیاس کرتے ہیں بندوں کے قرضوں اور حقوق کے اوپر، کہ بندوں کا جو قرض ہوتا ہے، دین جو ہوتا ہے، وہ تو بہرحال دینا پڑتا ہے اگرچہ وہ اس کی وصیت کرے یا نہ کرے۔ اذ کل ذالک حق مالی، لہذا یہ بندوں کا قرضہ بھی اور زکوٰۃ بھی اور اسی طریقے سے فدیہ بھی، یہ سب حق مالی ہے۔ یجری فیہ النیابہ، اس میں نیابت چلتی ہے، لہذا ورثاء اس کی طرف سے نائب بن جائیں گے۔ مولانا احناف فرماتے ہیں انہ عبادۃ ولا بد فیہ من الاختیار، یہ زکوٰۃ اور فدیہ یہ ایک عبادت ہے، اور عبادت جو بھی ہو اس کے اندر انسان کا، بندے کا خود اپنا اختیار وہ ضروری ہوتا ہے۔ بغیر اختیار کے تو اگر ہم اس کے اوپر لازم کریں گے تو یہ تو آزمائش اس کے لیے ہو جائے گی، اور یہ تو تکلیف ما لا یطاق ہے۔ وذالک فی الایصاء، اور یہاں پر جو آخری عمر کے اندر روزہ جو عبادت ہے، اس کے حال کا، اس کی جو اس کے اوپر لازم ہو چکے ہیں، تو اس کے اندر اختیار اس کا اب صرف وصیت کرنے کے اندر ہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے۔ دون الوراثہ، سوائے وراثت کے، کیونکہ وراثت جو جاری یعنی ہوگی اس کے مال میں، وہ تو لأنہا جبریہ، وہ تو غیر اختیاری ہے، وہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اس کے اختیار کے بغیر ہی اس میں جاری ہوگی۔ لہٰذا ایسا نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ وصیت نہ بھی کرے تو اس کی جو وراثت ہے پیچھے، تو اس وراثت میں سے چونکہ وہ اس کا اختیار ہے، یعنی اس کی اپنی ملکیت ہے، اس میں سے فدیہ دے دیں گے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ باقاعدہ وصیت کرنا تو اس کے اپنے اختیار میں ہے، لہٰذا یہ یہاں پر ضروری ہو جائے گا۔ اور وراثت جو ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں ہوتی، جو اپنے لوگوں کو ملے گی، کیونکہ وہ ایک جبری چیز ہے۔ ثم هو تبرع ابتداء،
پھر یہ جو وصیت کرنا ہے ابتدا میں یہ ایک تبرع ہے، کیونکہ وصیت ویسے بھی انسان کرتا ہے تو اپنے مال کا ثلث دیتا ہے کہ تاکہ میرے گناہوں کی معافی ہو جائے، اور میرے گناہوں کی معافی اس طریقے سے ہو جائے کہ اس میں سے ایک حصہ کسی غربا کو یا فلاں بندے کو چلا جائے۔ تو ابتداً تو یہ تبرع ہے، حتی یعتبر من الثلث، اسی لیے اس کا ثلث سے ہی اعتبار کیا جائے گا، یعنی اس وصیت کا ثلث میں سے ہی فدیہ دینا پڑے گا۔ والصلاۃ کالصوم، نماز روزے کی طرح ہے، ایک نماز کا فدیہ ہے وہ ایک روزے کی فدیے کی بقدر، یعنی ایک صدقہ فطر۔ استحسان المشایخ، مشایخ کے استحسان کی وجہ سے، ورنہ قیاس کا تقاضا تو یہ نہیں ہے کہ روزے کی نماز کی جگہ پر فدیہ دے دو، کیونکہ نماز ایک بدنی عبادت ہے اور فدیہ تو ایک مالی عبادت ہے، لیکن استحساناً یہ کہ اب چونکہ وہ پڑھ نہیں سکتا، دنیا سے جا رہا ہے، تو لہٰذا ایک نماز کا ایک فدیہ دے دیا جائے اس کی طرف سے، اور اس کی وہ وصیت کرے۔ وکل صلاۃ، ہر نماز تعتبر بصوم یوم، ایک دن کے روزے کا ساتھ اس کا اعتبار کیا جائے گا، وہ صحیح مفتبی قول یہی ہے۔ ولا یصوم عنہ الولی، ولی اس کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا، ولا یصلی، نہیں اس کی طرف سے نماز پڑھے گا، لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصوم احد عن احد، کوئی آدمی ایک دوسرے کی طرف سے روزہ نہیں رکھے گا، ولا یصلی احد عن احد، اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کی طرف سے نماز پڑھے گا۔ یہ روایت مرفوع تو نہیں ہے، لیکن موقوفاً یہ عبداللہ بن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت یہ سنن کبریٰ کے اندر ہے، امام نسائی نے اس کو ذکر کیا ہے، لا یصلی احد عن احد ولا یصوم احد عن احد ولکن یطعم عنہ مکان کل یوم مد من حنطہ، اور حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت مصنف عبد الرزاق کے اندر ہے کہ لا یصلین احد عن احد ولا یصومن احد عن احد۔ من دخل فی صلاۃ التطوع او فی صوم التطوع ثم افسدہ قضاہ، اب یہ ہے کہ نفلی روزہ اگر کوئی شخص شروع کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو فاسد کر دیتا ہے، توڑ دیتا ہے، تو اس کی قضا اس کی ذمہ لازم ہو جائے گی۔ اور نماز کا ذکر اس میں ساتھ ایک جوڑ کے طور پر کر دیا کہ وہ اگر نفل نماز اگر کوئی بندہ شروع کرتا ہے پھر توڑتا ہے تو وہ بھی لازم ہو جائے گی، ورنہ نماز کا ذکر کتاب الصلاۃ کے اندر آ گیا ہے۔ اس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اختلاف فرماتے ہیں کہ انہ تبرع بالمؤدى، کیونکہ یہ جو نفل روزہ ہے اس کے ساتھ ادا کرنے کے ساتھ وہ تبرع کر رہا ہے، ایک نیکی کر رہا ہے، اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ فلا يلزمه ما لم يتبرع به، اور جتنے حصے کا اس نے تبرع نہیں کیا تو اتنے حصے کا اس کے اوپر لازم بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تبرع جو چیز ہوتی ہے ما یعنی علی المحسنین من سبیل قرآن میں ہے کہ ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے نیکی کرنے والوں کے اوپر، تو لہذا یہاں پر بھی اس کے اوپر کچھ لازم نہیں ہونا چاہیے۔ ولنا ان المؤدى قربۃ وعمل، حناف فرماتے ہیں کہ جو کچھ ادا کیا گیا روزے کا جو حصہ، نماز کا جو حصہ نفل نماز کا یا نفل روزے کا، وہ قربت واقع ہو گیا، نیکی بن گیا، عمل اور ایک نیک عمل بن گیا، فتجب صیانتہ بالمضی عن الابطال، بس اس کو کر گزرنے کے ذریعے سے محفوظ کرنا ضروری ہے۔ اس چیز سے محفوظ کرنا باطل کرنے سے، ایسا باطل نہیں کرنا، لا تبطلوا اعمالکم قرآن میں سورہ حجرات میں ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے اس عمل کو باطل نہیں کرنا۔ وَإِذَا وَجَبَ الْمُضِيُّ، جب اس کو کر گزرنا ضروری ہوا، وجب القضاء بترکہ، تو اس کو چھوڑنے کی وجہ سے قضا بھی لازم ہو جائے گی۔ ثم عندنا لا يباح الافطار فيه بغیر عذر، پھر بغیر عذر کے روزے کو یعنی نفل روزے کو توڑنا جان بوجھ کر یہ مباح نہیں ہے احناف کے نزدیک۔ فی احد الروایتین، روایتوں میں سے ایک میں، لما بینا، جیسے کہ ہم نے ذکر کر دیا کہ عمل کو باطل کرنا لازم آتا ہے۔ وَيُبَاحُ بِعُذْرٍ، ہاں عذر کی وجہ سے توڑنا جائز ہے، مباح ہے۔ اور عذر کیا ہے؟ وَضِیَافَةُ عُذْرٌ، ان میں سے ایک مہمانی بھی ایک عذر ہے۔ آپ کہیں پہ چلے گئے کسی کی دعوت پر، تو وہ شخص ایسا ہے کہ اگر آپ اس کا کھانا نہیں کھائیں گے تو وہ ناراض ہو جائے گا، تو اس کو تکلیف پہنچے گی، تو یہاں پہ آپ اس روزے کو توڑ دیں، اور بشرطے کہ زوال کے بعد کا وقت نہ ہو۔ اگر زوال کے بعد کا وقت ہے تو اب تو رات کا ہی کھانا اس کے پاس آپ کھا لیں اور روزے کو پورا کریں۔ زوال سے پہلے جس وقت یعنی اکثر ایسا بھی باقی ہے، اس وقت کے اندر آپ اس کو توڑ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افطر وقض یوما مکانہ، آپ روزے کو افطار کر دیجئے اور اس کی جگہ پر دوسرا روزہ رکھ لیجئے۔ یہ روایت
ابو داؤد طیالسی نے اپنے مسند میں ذکر کیا حضرت ابو سعید سے، فرماتے ہیں کہ صنع رجل طعاما ودعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، ایک شخص نے کھانا تیار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو دعوت دی، قال رجل انی صائم، ایک آدمی نے کہا کہ میں تو روزے سے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوک صنع طعاما ودعاک، آپ کے بھائی نے آپ کو کھانے کے اوپر بلایا ہے، لہٰذا آپ جو ہے افطار کریں اور اس کی جگہ پر دوسرے دن کہیں روزہ رکھ لیا کریں۔ وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَسْلَمَ الْكَافِرُ فِي رَمَضَانَ أَمْسَكَ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا۔ اب یہاں سے ایک اور بحث شروع کر رہے ہیں کہ اہلیت پہلے نہیں تھی، اب انسان کے اندر آ گئی روزہ رکھنے کی، تو اب وہ کیا کرے، یا دن کے بیچ میں اس کو یہ اہلیت ملی ہے تو اب وہ کیا کرے۔ اسی ضمن میں یہ ہے کہ اگر بچہ بالغ ہو گیا یا کافر مسلمان ہو گیا رمضان کے مہینے میں دن کے وقت، امسکا بقیت یومہما، بالغ ہوتے ہی یا مسلمان ہوتے ہی ان کے اوپر روزہ لازم ہو گیا، لہذا وہ جو دن ہے، چونکہ اس دن تو پہلا حصہ تو ان کا ایسا گزرا ہے کہ اس میں ان کے پاس اہلیت نہیں تھی، بقیہ ابھی آئی ہے تو لیکن بقیہ دن کے اندر وہ ویسے ہی اپنے آپ کو روکے رکھیں گے، شبو بالصائمین کریں گے، یعنی روزہ رکھنے والوں کے ساتھ مشابہت کے طور پر، اور فرماتے ہیں کہ قضاء لحق الوقت بالتشبہ، اس وقت کے حق کو پورا کرنے کے لیے بالتشبہ یعنی روزہ داروں کے ساتھ مشابہت کر کے، لو افطر فیہ، اگر اس دن وہ افطار بھی کر لیتے ہیں، لا قضاء علیہما، ان کے اوپر کوئی بھی قضا نہیں ہوگی، لأن الصوم غیر واجب فیہ، کیونکہ اس دن ان کے اوپر روزہ واجب نہیں ہے، وصام ما بعدہ، اور اس کے بعد جتنے بھی دن آئیں گے ان دنوں میں انہوں نے روزہ رکھنا ہے، لتحقق السبب والاہلیہ، سبب بھی متحقق ہے روزے کا وقت اور اہلیت بھی ان کے اندر پائے گی، ولم یقضیا یومہما، اس دن کی قضا نہیں کریں گے، ولا ما مضا، اور نہیں اس سے پہلے کی، لعدم الخطاب، کیونکہ ان دنوں میں ان کی طرف خطاب جو روزے کا تھا کتب علیکم الصیام کا وہ متوجہ ہی نہیں تھا، وہذا بخلاف الصلاۃ، یہ مسئلہ نماز کے طرح نہیں ہے، لأن السبب فیہا الجزء المتصل بالاداء، کیونکہ نماز کے اندر جو سبب ہے وہ والا جز ہوتا ہے وقت کا جو ادائیگی کے ساتھ متصل ہوتا ہے، اور وہ جو متصل جز ہے ادائیگی کے ساتھ وہ سبب بنتا ہے، فوجدت الاہلیت عندہ، اور اس وقت یعنی جب سبب پایا گیا، اور جس وقت یہ ابھی ان کی طرف مثلا زور کی نماز کے وقت میں یہ مسلمان ہوئے یا بالغ ہوا، تو زور کی نماز کے آخر تک کا جو وقت ہے یہ ان کے پاس ہے اور ان کے اوپر لازم ہو جائے گا، کیونکہ ہر وقت کا نماز کے وقت کا شروع کا حصہ وہ سبب نہیں بنتا اس نماز کا، بلکہ جس وقت ادا کرے گا اس وقت کے ساتھ جو متصل وقت ہوتا ہے وہ سبب بنتا ہے، تو لہٰذا اس وقت ان کی اہلیت پائے گی، تو لہٰذا یہ نماز کی قضا کریں گے، یعنی اس دن کی نمازوں کی قضا انہوں نے کرنی ہے، ہر نماز کا وقت یہ پائیں گے، اور وہ وقت جس وقت انہوں نے ادا کرنا ہے تو اس کا متصل حصہ اس کا سبب بنے گا، لیکن وفی صوم الجزء الاول، اور روزے کے اندر متصل ہی نہیں ہے بلکہ روزہ تو پورا ایک ہی رکن ہے، تو اس کا سب سے پہلا حصہ صبح و صادق کے وقت جو ہوتا ہے وہ اس روزے کا سبب بنتا ہے، تو اس وقت ان کی اہلیت ہی نہیں، والاہلیت منعدمۃ عندہ، اور اس وقت ان کی اہلیت منعدم تھی، تو اس لیے روزہ ان کے اوپر لازم نہیں ہوگا۔ وعن ابی یوسف رحمہ اللہ، امام ابی یوسف رحمہ اللہ سے ایک روایت ہے کہ انہ اذا زال الکفر او الصبا، یعنی کفر زائل ہوا ہے اور بچپن اس کا زائل ہوا ہے، قبل الزوال، زوال سے پہلے فعلیہ القضاء، تو اس صورت میں اس کے اوپر قضا لازم ہوگی، لأنہ ادرک وقت النیہ، کیونکہ نیت کا جو وقت ہے زوال سے پہلے کا وہ اس نے پا لیا ہے اور اس کے اندر اس کی اہلیت موجود ہے، وجہ ظاہری، اور جو ظاہر روایہ کی جو وجہ ہے جس میں یہ کہ دونوں کے اوپر اس دن کا روزہ لازم نہیں ہے، وہ یہ کہ ان الصوم لا يتجزأ وجوبا، وجوب کے اعتبار سے روزے کے اندر تجزی نہیں ہے، ٹکڑے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اہلیت الوجوب منعدمۃ فی اولہ، تو روزے کے اول وقت کے اندر اہلیت یعنی وجوب کی اہلیت وہ منعدم ہے، جب منعدم ہے تو لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ حصے کے اندر اہلیت نہ ہو اور کچھ حصے کے اندر اہلیت ہو تو وہ حصہ ہو جائے گا، تو تجزی نہیں ہے، الا ان للصبی
اللہ یہ کہ بچے کے لیے اس چیز کی اجازت ہے کہ ان ینوی التطوع فی ہذہ السورہ، اس صورت کے اندر جب زوال سے پہلے پہلے وہ بالغ ہو گیا ہے تو وہ نفل روزے کی نیت کر سکتا ہے، دون الکافر، نہ کہ کافر، علی ما قالوا، جیسے فقہا فرماتے ہیں لان الکافر لیس من اہل التطوع ایضا، کیونکہ کافر تو نفل کا بھی اہل نہیں ہے، نفل روزے کا بھی اہل نہیں ہے، تو بچہ تو کم از کم اہل ہے، والصبی اہل لہ، بچہ نفل روزہ رکھ سکتا ہے، اس لیے بچے کے لیے اس طرح کی نیت کرنا یہاں پہ درست ہے، نہ کہ کافر کے لیے ہے۔ وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ الْإِفْطَارَ ثُمَّ قَدِمَ الْمِصْرَ قبل الزوال نوى الصوم اجزأه، مسافر نے افطار کی نیت کی، اس کے اندر بھی یہی اہلیت کا ہی مسئلہ ہے کہ پہلے اہلیت نہیں تھی اور آدھے وقت کے اندر اس کے پاس روزے کی اہلیت آ گئی، تو مسافر تھا، تو مسافر کو روزہ افطار کرنے کی اجازت تھی، تو اس نے سحری کی اور سفر کے اندر، اور نیت یہ کی تھی کہ آج میں روزہ نہیں رکھوں گا، لیکن کھایا پیا کچھ بھی نہیں ہے، پھر ثم قدیم المصر، اپنے شہر کے اندر آ گیا، مقیم ہو گیا زوال سے پہلے پہلے، فنوى الصوم، اور آ کر اس نے شہر کے اندر روزے کی نیت کر لی، اجزأہ، تو یہ نیت اس کے لیے کافی ہو جائے گی اور یہ روزہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا، لأن السفر لا ينافي اہلیت الوجوب، اس لیے کہ جو روزہ سفر جو ہے وہ روزے کے واجب ہونے کی اہلیت کے منافی نہیں ہے، روزہ تو بہرحال اس کے اوپر واجب ہوتا ہے اور اس کے پاس اہلیت بھی ہوتی ہے، لیکن ایک عذر کی وجہ سے اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ آپ روزہ افطار کرو، لیکن اہلیت اس کے پاس ہوتی ہے، جب ہوتی ہے تو اب اگر وہ آ گیا تو اب یہ کافر کی طرح یا نابالغ بچی کی طرح نہیں ہے، نفس اہلیت اس کے پاس موجود تھی، لیکن صرف ایک مجبوری کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکتا تھا، وہ مجبوری ختم ہوگی تو وہی اہلیت واپس لوٹ آئے گی۔ ولا صحۃ الشروعی، ایز سفر جو ہوتا ہے وہ وجوب کی اہلیت کے بھی منافی نہیں ہے اور شروع کرنے کے درست ہونے کے بھی منافی نہیں ہے، روزے کو کوئی بندہ رکھنا چاہے سفر میں تو رکھ بھی سکتا ہے۔ ان کان فی رمضان، اب اگر یہ مسافر رمضان کے اندر تھا، فعلیہ ان یصوم، اس صورت میں تو اس کے اوپر لازم ہے، جب وہ مقیم ہو گیا زوال سے پہلے پہلے تو واجب ہے اس کے لیے کہ وہ روزہ رکھے، پہلے تو نفل روزے کی بات ہو رہی تھی، لزوال المرخص فی وقت النیہ، کیونکہ وہ جو رخصت دینے والا عذر تھا یعنی سفر وہ زائل ہو چکا ہے نیت کے وقت میں، یعنی زوال سے پہلے پہلے، اب اس کے اوپر روزہ رکھنا لازم ہو گیا ہے۔ الا ترى، آپ دیکھتے نہیں کہ انه لا كان مقيما في اول اليوم، اگر یہ اول وقت کے اندر مقیم ہوتا تو پھر اس صورت کے اندر یعنی اول وقت میں مقیم ہوتا، ثم سافر، پھر سفر کے لیے نکل جاتا، تو لا يباح له الفطر، اس صورت کے اندر اس کے لیے روزہ افطار کرنا درست نہیں تھا، ترجیحا لجانب الاقامہ، مقیم ہونے کی جانب کو ترجیح دیتے ہوئے، هذا اولا، تو اس صورت کے اندر تو زیادہ اولا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس صورت کے اندر تو شروع کا جو حصہ ہے وہ حصہ سفر میں گزرا ہے اور بعد میں وہ اب مقیم ہو چکا ہے اور وہ عذر بھی ظاہر ہو چکا ہے، اور جب عذر ظاہر ہو چکا تو بطریق اولا اس کو روزے کی نیت کر لینی چاہیے اور روزے کو برقرار رکھنا چاہیے، جبکہ اس صورت کے اندر تو جب وہ مقیم ہے اور اس صورت میں جب سفر شروع کرتا ہے تو رات کو اس نے افطاری سفر میں کرنی ہے، تو اس صورت کے اندر ہے بھی سفر، لیکن اس کے باوجود اس کو کہا گیا ہے کہ آپ روزہ نہ توڑو، چونکہ آپ گھر سے اقامت کی نیت میں آپ نے اقامت کی حالت کے اندر آپ نے اس روزے کو رکھا ہے، تو لہٰذا اس صورت کے اندر جب اس کو اجازت نہیں ہے، جو ہمارا مسئلہ ہے مسافر جب مقیم ہو جائے تو رات کو ویسے بھی وہ مقیم ہو گیا تو صورت میں بطریق اولا اس کو اجازت نہیں ہے روزہ افطار کرنے کی، لہٰذا رات تک وہ اس روزے کو مکمل کرے۔ الا انه اذا افطر في المسألتين، اللہ یہ کہ اگر ان دونوں مسئلوں کے اندر وہ افطار کر لیتا ہے، یعنی مقیم تھا مسافر ہو گیا یا مسافر تھا مقیم ہو گیا، اگر اس دونوں صورتوں میں اگر وہ افطار کر لیتا ہے، لا تلزمه الکفارہ، کفارہ لازم بہرحال نہیں ہوگا، لقیام شبہۃ المبیح، یعنی سفر تو روزے کو افطار کرنے کے لیے ایک عذر ہے اور مباح قرار دینے والا عذر ہے، اس کے شبے کے قائم ہونے کی وجہ سے، کیونکہ بہرحال دونوں صورتوں میں سفر تو ہے، ایک صورت میں پہلے اور دوسری صورت میں بعد میں سفر تو بہرحال ہے، تو اس شبے کی وجہ سے کفارہ ساقط ہو جائے گا۔ تو آج کا سبق یہیں پہ ہی روکتے ہیں اور اگلے سبق میں ہم ذکر کریں گے کہ کوئی بے ہوش ہو جاتا ہے رمضان مبارک میں یا مجنون ہو جاتا ہے اور اس کی عقل ظاہر ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں اس کے روزوں کا کیا حکم ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔